السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایتھزم پہ اور اس کو ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم حیدر بھائی۔ جی وعلیکم السلام عادل، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم۔ اچھا حیدر بھائی، ایتھسٹ کون لوگ ہیں جن کو عموماً دہریہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں آپ۔ جی تو آج ہم جو بیسیکلی ٹاپک کور کر رہے ہیں وہ ایتھزم کے بارے میں ہے، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایتھسٹ بیسیکلی بلیو کیا کرتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے سائنٹیفک اور لاجیکل جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآنک پرسپیکٹیو سے بھی اس کو دیکھیں گے کہ ایتھسٹ کیا کیا چیزیں بلیو کرتے ہیں، اس کی ریفیوزلز کیا ہیں، اور یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ ایتھزم ہے کیا چیز، ٹھیک ہے؟ تو ایتھسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر کچھ ایتھسٹ یہ بلیو کرتے ہیں جو کہ صرف اور صرف سائنس پہ بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بیسیکلی صرف اور صرف سائنس جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اصل میں یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے، اور یہ کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، یہ صرف ایسے لوگ ہیں جو کہ سپر نیچرل ایگزسٹنس کو ڈینائی کرتے ہیں، کیونکہ جو خدا ہے وہ سپر نیچرل ہے، تو یہ لوگ سپر نیچرل ایگزسٹنس کو ڈینائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھیں گے یہ کہ ایتھسٹ کے کامن بلیوز کیا کیا ہیں۔ اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ایتھسٹ کیا بلیو کرتے ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ان کے کامن کلیمز ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں، تو ان میں سے ہم 5 کلیمز کو آج ڈسکس کرتے ہیں جو ان کے بیسک کلیمز ہیں کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلا جو کلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ دیر از نو سائنٹیفک ایویڈنس آف گاڈ، کہ خدا کا سائنٹیفک ایویڈنس کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ کلیم نمبر 2 یہ ہے کہ یونیورس جو ہے وہ خود بخود ایگزسٹ کر سکتی ہے، یونیورس کین اور کوڈ ایگزسٹ آن اٹس اون، ٹھیک ہے؟ تیسرا کلیم یہ کرتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہو سکتا ہے، کہ ریلیجن جو ہے وہ مین میڈ ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھا کلیم یہ کرتے ہیں ایتھسٹ کہ موریلٹی کین ایگزسٹ وداؤٹ گاڈ، ٹھیک ہے؟ اور جو 5واں کلیم ہے وہ یہ ہے کہ سائنس نے خدا کو، گاڈ کو اور ریلیجن کو آؤٹ ڈیٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ان 5 کلیمز کو باری باری سمجھتے ہیں، جی اور اس کے پھر ریفیوزلز دیکھتے ہیں، اس کی لاجیکل ایکسپلینیشنز دیکھتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلا کلیم ڈسکس کرتے ہیں، وہ سب سے پہلا کلیم یہ ہے کہ نو سائنٹیفک ایویڈنس آف گاڈ، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں تو سائنس کیا ہے؟ سائنس صرف اور صرف نیچرل فینومینا کو اسٹڈی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ گاڈ کیا ہے؟ گاڈ تو سپر نیچرل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس آپ کو ڈائریکٹ پروف خدا کا دے ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اگر ہم سائنٹیفک تھیوریز کے اکارڈنگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یونیورس کی اتنی فائن ٹیوننگ ہے، گریوٹی ہے، ہر عام بندے کو ہی پتہ ہے کہ گریوٹی کیا چیز ہے۔ اگر اتنی فائن ٹیوننگ کی گریوٹی تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو جاتی، الیکٹرو میگنیٹک فورسز تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو جاتی، تو لائف کا ایگزسٹ کرنا پاسبل ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اتنی فائن ٹیوننگ کسی چیز کی بغیر کسی تخلیق کرنے والے کے ایگزسٹ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے جو سائنس ہے وہ یہ بلیو رکھتی ہے کہ جو یونیورس ہے وہ کس طرح ایگزسٹ ہوئی، وہ بگ بینگ تھیوری کے تھرو ایگزسٹ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب بگ بینگ تھیوری کا بھی ایک اسپیسیفک اوریجن پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ بگ بینگ تھیوری بھی یہ بتاتی ہے کہ کسی ایک وقت کے اوپر کائنات جو ہے وہ یونیورس جو ہے وہ تخلیق کی گئی، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم اس کو قرآنک ایویڈنس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اگر تم غور کرو تو ہر چیز میں اللہ کے نشان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اپنے ہونے کا جو پروف ہے وہ دیا ہے کہ اگر انسان یہ غور کرے تو اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں اس ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا نشان موجود ہے۔ آپ سمندر لے لیں، آپ آسمان لے لیں، یہ بغیر تخلیق کرنے والے کی تخلیق نہیں ہو سکتا تھا کبھی بھی۔ اسی طرح سے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، عام لائف کی ایگزامپل ہے۔ ایک گھڑی ہے، آپ کو ایک جنگل میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس گھڑی کی بھی ایک کوئی فائن ٹیوننگ ہوگی، کسی نے اس کو تخلیق کیا، کسی نے اس کو بنایا، کوئی اس کا کریٹر ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ گھڑی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی دنیا جس کی اتنی فائن ٹیوننگ ہے، اور اگر وہ فائن ٹیوننگ ذرا سی بھی ہل جائے تو وہ ہر چیز تباہ و برباد ہو سکتی ہے، درم برم ہو سکتی ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جو یونیورس ہے اس کے پیچھے بھی تخلیق کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. تو ہم نے پہلے کلیم کو اب ڈسکس کر لیا کہ سائنٹیفک ایویڈنس آف گاڈ، کیونکہ یہ ایتھسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا کا سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس تو صرف اور صرف آبزرویبل تھنگس کو اسٹڈی کر رہا ہے، جبکہ خدا جو ہے وہ تو سپر نیچرل ہے، تو سائنس اس کو اسٹڈی نہیں کر سکتا. اب کلیم نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں. کلیم نمبر 2 یہ ہے کہ یونیورس سیلف ایگزسٹنس ہے، کہ دنیا جو ہے، کائنات جو ہے وہ خود ہی بن گئی. ٹھیک ہے، اب ایتھسٹ تو یہ بلیو رکھتے ہیں. اب اس کا لاجیکل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بنا کاز کے نہیں بن سکتی. کوئی بھی چیز ہے اس دنیا کے اندر تو ہر افیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. ایوری افیکٹ ہیز اے کاز. ٹھیک ہے، تو اب اسی طرح سے یونیورس کا جو سائنٹیفک پروف ہے، تو سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ یونیورس کسی ایک خاص ٹائم پہ کسی وجہ سے تخلیق ہوئی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بگ بینگ تھیوری. ٹھیک ہے، اب بگ بینگ تھیوری کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یونیورس، بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ یونیورس آج سے 13.8 بلین ایئرز اگو تخلیق ہوئی تھی. اب وہ کس طرح تخلیق ہوئی تھی وہ ہم آگے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے کوانٹم میکینکس ہے. ٹھیک ہے، کوانٹم میکینکس بھی یہ پریڈکٹ نہیں کرتا کہ یونیورس اپنے آپ بن گئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے پھر خدا نے اپنے ہونے کا جو ثبوت ہے وہ قرآن کے اندر پھر دیا. کیا؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی آسمان اور زمین کا تخلیق کرنے والا ہے یا آغاز کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اب خدا پھر اپنے ہونے کا پروف دے رہا ہے قرآن کے اندر کہ کوئی ہے جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا یا اس دنیا کا آغاز کیا. ٹھیک ہے، اب ہم نے سائنس سے بھی پڑھ لیا کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ دنیا کسی ایک خاص ٹائم کے اوپر ایگزسٹ ہوئی تھی آج سے اتنے سال پہلے. پھر خدا نے بھی قرآن کے اندر اپنے ہونے کا ثبوت دیا. ٹھیک ہے، اب اس کی بھی ایک ایگزامپل سمجھتے ہیں. آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک ناول پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس ناول کو درمیان سے کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو کہانی سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے پہلے صفحے پہ جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ یہ لکھنے والے نے کہانی شروع کہاں سے کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یونیورس کسی ایک خاص ٹائم پہ سیلف ایگزسٹنس نہیں ہے. اگر ناول لکھنے والا اس کے پیچھے کریٹر موجود ہے تو اتنی بڑی کائنات کا بھی کریٹر کوئی نہ کوئی موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم تیسری کلیم کے اوپر چلتے ہیں. تیسرا کلیم ایتھسٹ یہ کرتے ہیں کہ موریلٹی جو ہے وہ وداؤٹ گاڈ ایگزسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس کو لاجیکل ایکسپلینیشن سے دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ اگر موریلٹی سبجیکٹیو ہو جائے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر موریلٹی سبجیکٹیو ہو جاتی ہے تو گڈ اور بیڈ تو صرف اوپینینس رہ جائیں گے. آپ کے نزدیک کچھ اور صحیح ہے، میرے نزدیک کچھ اور صحیح ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جو چیز میرے نزدیک صحیح ہے وہ آپ کے نزدیک غلط ہو، کیونکہ انسان کی تخلیق اس طرح سے کی گئی ہے کہ وہ اپنے نظریے سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر موریلٹی خدا کے بغیر ایگزسٹ کرتی یا وہ سبجیکٹیو ہو جاتی تو گڈ اور بیڈ کیا ہو گئے؟ اوپینینز ہیں، صرف اور صرف ہماری اپنی رائے ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ موریلٹی جو ہے وہ سبجیکٹیو نہیں ہے، موریلٹی آبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موریلٹی آبجیکٹیو ہے تو اس کے پیچھے ایک یونیورسل سورس بھی موجود ہے جس نے اس ساری موریلٹی کو بتایا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیتے ہیں، کسی بھی ملک کے اندر دیکھ لیتے ہیں، اس کے کوئی نہ کوئی قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اچھی طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار سکے اور معاشرہ تباہی کا شکار نہ ہو. اسی طرح سے اس کائنات کو بنانے والے نے بھی یہی کیا کہ انسانوں کو بتایا کہ یہ موریلٹی صحیح ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کا قرآنک ایویڈنس بھی سورہ نحل کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ انصاف اور اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو تخلیق کرنے والا ہے اس نے یہ بتا دیا کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یہ اچھی چیز ہے. معاشرے کے اندر یہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ غلط چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو موریلٹی ہے وہ سبجیکٹیو نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ آبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے ان سوسائٹیز کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ موریلٹی کو آبجیکٹیو کنسیڈر نہیں کرتی، وہ اس کو سبجیکٹیو کنسیڈر کرتی ہیں. تو ان سوسائٹیز کے اندر ریپس کے کیسز زیادہ ہیں، ان کے اندر کرائم کے کیسز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ یہ بلیو نہیں کرتی کہ موریلٹی ہر بندے کا ایک اپنا اوپینین ہے، وہ یہ بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بجائے اس کے اب ہم ان ممالک کی بات کر لیں، اگر ان سوسائٹیز کی بات کر لیں جو کہ
morality کو objective consider کرتے ہیں تو ان کے اندر جو اس طرح کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ وہ کسی ایک یونیورسل سورس کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہاں پہ یہ کلیم بھی ریفیوٹ ہو جاتا ہے کہ morality جو ہے وہ خدا کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے morality کے لیے خدا کا موجود ہونا ضروری ہے. چوتھے کلیم پہ بات کریں تو چوتھا کلیم یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ مین میڈ چیز ہے، کسی نے خود ہی بنا دیا، انسان کی تخلیق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم اسلام کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو قرآن کا جو لنگوسٹک سٹائل ہے اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں، جب قرآن نازل ہوا اس وقت کی باتیں بھی بتائی گئیں، اس سے پہلے والی باتیں بھی بتائی گئیں، اس کے بعد والی باتیں بھی بتا دی گئیں. آج سے ہزاروں سال پہلے کیا ہوا، آج سے ہزاروں سال بعد میں کیا ہوگا، قیامت کس طرح سے آئے گی، یہ سب باتیں قرآن کے اندر بتا دی گئیں. اب انسان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح کی بتا سکے. تو قرآن کا جو لنگوسٹک سٹائل ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کسی انسان کی تخلیق کی ہوئی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے، کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی ایک عام سی اگزامپل پڑھتے ہیں، سائنٹیفک اگزامپل کو دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ایمبرولوجی ہے. ایمبرولوجی سائنس کو تو اب پتہ چلا نا کہ کچھ ہزاروں سالوں کے بعد کہ انسان کیسے بنتا ہے. ایمبرولوجی کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسی ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ تو انسان کو ہزاروں سالوں کے بعد پتہ چلا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر 1000 سال 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسان کیسے بنتا ہے. وہ کس طرح سے سورہ مومنون کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے انسان کو ایک نطفے یعنی ڈراپ آف فلوئڈ سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، پھر اسے علقہ یعنی کلنگنگ کلاٹ بنایا. اب اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انسان کو میں نے ایسے ایسے تخلیق کیا، پھر سائنس نے اس کے اوپر سٹڈی کیا. سائنس نے جب سٹڈی کیا تو سائنس کو بھی یہ پتہ چلا کہ جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی طرح سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی مائنر اور ایکوریٹ ڈیٹیلز کوئی انسان بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ اس کی عقل وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ خدا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو ریلیجن ہے وہ کوئی بھی مین میڈ چیز نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے بھی ایک سورس موجود ہے، اور وہ سورس کیا ہے؟ وہ ایک خدا کا موجود ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب ایتھسٹ دو چیزوں پہ بلیو رکھتے ہیں، نمبر 1 سائنٹزم اور نمبر 2 میٹیریلزم. ٹھیک ہے، سائنٹزم کیا چیز ہے کہ جتنی بھی آبزرویبل سائنس ہے وہ صرف ویلڈ ہے، اونلی آبزرویبل سائنس از ویلڈ. ٹھیک ہے، اور میٹیریلزم یہ ہے کہ اونلی میٹر ایگزسٹ. ایتھسٹ جو ہیں وہ ان دو چیزوں پہ بلیو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی لیمیٹیشنز کیا کیا ہیں؟ ان دو پروفز کی یا ان دو کلیمز کی لیمیٹیشنز یہ ہے کہ کانشیسنس کا جو اوریجن ہے وہ یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. انسان کی کانشیسنس ہے نا، وہ سوچتا ہے، کس طرح سوچتا ہے، اس کو تخلیق کرنے والا کوئی موجود ہے. ٹھیک ہے، اب پھر اسی طرح سے لاز آف یونیورس کا اوریجن کہاں سے ہوا، نہیں ایکسپلین کر سکتے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے پرپز اور میننگ آف لائف. اگر آپ ان سب چیزوں کو مان لیتے ہیں، آپ یہ مان لیتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، آپ یہ مان لیتے ہیں کہ جی موریلٹی خدا کے بغیر ایگزسٹ کر سکتی ہے، تو پھر آپ کے وجود کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے نا. اگر آپ پرپز اور میننگ آف لائف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں تو قرآن کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف اور صرف ایک مسافروں کے چلنے کی جگہ ہے، مسافر گاہ ہے، جبکہ ہماری اگلی منزل جو ہے وہ اصل منزل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ موریلٹی خدا کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ہماری اصل زندگی یہ نہیں ہے، ہماری اصل زندگی بعد کی ہے. تو ہم اس زندگی کے اندر اس زندگی کی تیاری کر رہے ہیں. تو ہماری زندگی کا پرپز اور میننگ آف لائف وہ اگلی والی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اب اسی کا قرآنک ایویڈنس دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ فصلات میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے نشان آسمان اور زمین میں اور اپنے اندر ہی دکھائیں گے تاکہ وہ یقین حاصل کر سکیں. اپنے اندر ہی کیسے دکھایا؟ کہ ایک انسان دیکھتا ہے کہ ایولیوشن آف لائف کیسے ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے. یہ ایولیوشن آف لائف ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے اندر ہی دکھا دیا کہ یہ ایولیوشن آف لائف ہے، اس طرح سے میں نے اپنے نشان تمہارے اندر ہی تمہیں دکھا دیے. ٹھیک ہے،
اب اس کو ایک سمپل سی ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے, وہ ایک کوڈ بناتا ہے, اس کے اندر بگز آ جاتے ہیں, وہ ان بگز کو کلیئر کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ایک پرفیکٹ کوڈ کی صورت میں اپنا سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیتا ہے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی پرفیکٹ یونیورس کسی تخلیق کرنے والے کے بغیر بن سکتی ہے جس میں کوئی بگ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ذرا سا بھی بگ ہوتا تو اس زمین کے اوپر چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا. چاند کی ایگزامپل لے لیں, وہاں پہ گریوٹی نہیں ہے. اگر وہاں پہ گریوٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ وہاں پہ موو نہیں کر سکتے. گریوٹی کی جو ویلیو ہے وہ بہت کم ہے نا, بہت کم ہے. اب زمین پہ آپ کیوں موو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک تخلیق کرنے والے نے اس کی ٹیوننگ اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ آپ اس کے اوپر موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوچنا چاہیے ایتھسٹ لوگوں کو. بالکل. اب اس کے بعد اب ایوولوشن اور بگ بینگ تھیوری کی تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ یہ بگ بینگ تھیوری کیا کہتی ہے. بگ بینگ تھیوری بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ آج سے 13.8 بلین سال پہلے, ایئرس پہلے, کوئی ایک ایسی چیز تھی جو کہ کنڈینسڈ فارم کے اندر بند پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکہ ہونے کے بعد یہ دنیا بن جاتی ہے. بگ بینگ تھیوری یا سائنس یہ ایکسپلین کرتی ہے. اب سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا وہ دھماکہ خود بخود ہو گیا؟ اگر ہم سائنس کو بھی تصور کر لیتے ہیں کہ جی سائنس کے اوپر ہم بلیو کر لیتے ہیں, تو سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا وہ دھماکہ کنڈینس اسٹیٹ سے خود ہی پھٹ کے دنیا بن گئی؟ اس کے پیچھے کوئی تھا نا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ یہ بگ بینگ تھیوری تو ایک سائنٹیفک لاجک ہے, تو ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں کیونکہ ایتھیسس کے اوپر بات کرتے ہیں, تو ہم اسی ایگزامپل کو لیتے ہوئے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دھماکے کے پیچھے, اس کنڈینس فارم کے پھٹنے کے پیچھے بھی تو کوئی موجود تھا نا. اور وہ موجود کون تھا؟ ایک خدا موجود تھا. یعنی کہ اگر جہاں پہ انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے خدا کا وجود شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کئی ایسی چیزیں ہیں جس کا انسان کو علم دیا ہی نہیں گیا. یہ تو ہم ایک دنیا دیکھ رہے ہیں نا, ہم ایک عالم دیکھ رہے ہیں, اس طرح کے پتہ نہیں کتنے عالم اور موجود ہیں جس کو ابھی تک سائنس بھی نہیں پڑھ سکی. سائنس بھی نہیں پڑھ سکی. ٹھیک ہے, تو یہ تو روز نئی ایجاد ہوتی ہے. روز نئی ایجاد ہوتی ہے. وہ تو سائنس آج سے 1400 سال بعد ان چیزوں کو اسٹڈی کر رہی ہے اور پھر بتاتی ہے ہاں ایسا بھی موجود ہے, ایسا بھی موجود ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں 1400-1500 سال پہلے ہی بتا دی تھیں. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کے بعد ہم یہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ جتنی بھی جو کلیمز ایتھسٹ کرتے ہیں وہ سب جو ہیں وہ صرف اور صرف ہوا میں ہیں. ان کے پاس اس چیز کا کوئی پروف موجود نہیں ہے, یہ اوتھینٹک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اب یہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ یونیورس کا جو ڈیزائن ہے وہ انٹینشنل ہے. کسی ایک ہستی نے, کسی ایک خدا نے اس کو انٹینشنلی کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سب سے ضروری چیز جو ہے وہ موریلٹی ہے کہ موریلٹی سبجیکٹیو نہیں ہے. موریلٹی کیا ہے؟ آبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نالج اور فیتھ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ ایتھیس یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے ریلیجن کو اور اسلام جو آپ کی ریلیجن ہے اس کو آؤٹ ڈیٹ کر دیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ سوال کرو, پھر ان سوالوں کے جواب بھی خود ہی آپ کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی کلیمز ہیں یہ سب کے سب کلیمز ریفیوٹ ہو جاتے ہیں. ہر کسی نے اپنے طریقے سے ان کو ریفیوٹ کیا ہے, اور یہ ریفیوٹ کرنے کو اتنے مشکل نہیں ہے. کیوں نہیں مشکل؟ کیونکہ ان ساری چیزوں کے نشان تو ہمیں اپنے آس پاس ملتے ہیں. ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے تخلیق کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی بھی چیز پڑی ہے, یہ کسی بنانے والے نے بنائی. اگر یہ دنیا کی چیز کسی بنانے والے نے بنائی تو اس دنیا کو کس نے بنایا؟ اس کے پیچھے بھی تو ایک خدا موجود ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی بلیوز ہیں, جتنے بھی کلیمز ہیں ایتھسٹ کے, یہ سب کے سب ہوا میں ہیں, ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, اور خدا کا وجود شروع سے تھا اور آخر تک رہے گا, اور صرف اسی کا نام باقی رہے گا. جی ناظرین, تو دیکھا آپ نے کہ ہم نے سائنس سے بھی اور قرآن سے بھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایتھسٹ کون لوگ ہیں اور یہ کیا بلیو رکھتے ہیں. اگر آپ کا بھی کوئی اس طرح کا دوست ہے کہ جو اس راہ پہ جا رہا ہے, جو ایتھسٹ لوگ جا رہے ہیں جس راہ پہ, تو اس کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں. امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ صراط مستقیم پر آ جائے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ.